ایک غریب لکڑہارے کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ لکڑہارا جنگل میں دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور گھوڑے کو وہاں کھلا چھوڑ دیتا۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے میں مشغول رہتا، گھوڑا دور تک گھاس چرتا رہتا۔ شام کو لکڑہارا لکڑیاں جمع کر کے گھوڑے پر لاد کر بازار جاتا اور لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا اور گھوڑا جنگل میں گھاس چرتا، وہی اس کی خوراک تھی، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی خوراک نہ تھی۔ اچھا چارہ نہ ملنے کی وجہ سے گھوڑا کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یا اللہ، تو مجھے کسی اچھے تاجر بادشاہ کے گھر میں بنا دیتا تاکہ مجھے غذا تو اچھی ملتی، میرا رہن سہن بھی اچھا ہوتا۔ ایک تو لکڑہارا غریب، اوپر سے اس کی بیٹی جوان، بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی، تو مرتا اور کیا نہ کرتا۔ تو اس کی نظر اپنے گھوڑے ہی پر پڑی کہ میں اپنا گھوڑا بیچ دوں گا۔ پھر وہ سوچتا کہ اگر میں نے گھوڑا بیچ دیا تو بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ لکڑہارے کی دعا جوں ہی منہ سے نکلی تو اللہ نے سن لی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پڑوسی ملک کے بادشاہ سے تعلقات بگڑ گئے اور وہ ملک کا دشمن ہو گیا۔ دشمن بنتے ہی بادشاہ کو جنگ کے لیے کچھ گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان کی تو ضرورت تھی۔ تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ وزیر، اس پورے ملک میں دیکھو جتنے ہی گھوڑے اور جتنے ہی جنگی ساز و سامان ملتے ہیں، جاؤ خرید کے لے آؤ۔ ٹھیک ہے حضور، میں ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے جوں ہی گھوڑے کی تلاش میں نکلا تو خوش قسمتی سے وہ اسی لکڑہارے کے گھر پہنچ گیا۔ وزیر لکڑہارے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی جنگ کے لیے کوئی گھوڑا موجود ہو تو پلیز بتائیے گا۔ لکڑہارا تو ویسے بھی اپنے گھوڑے سے تنگ تھا، اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو اس نے بولا ہاں ہاں میرے پاس گھوڑا موجود ہے۔ تو فوراً وزیر نے پوچھا ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا گھوڑا لینا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ بھائی مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میں اس لیے اپنا قیمتی گھوڑا بیچ رہا ہوں، میں تو 1000 اشرفیاں لوں گا۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم بجا لانا تھا، اس نے گھوڑا خرید لیا اور لکڑہارے کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے کر گھوڑا لے کر روانہ ہو گیا۔ وزیر گھوڑا لے کر جب بادشاہ کے استنبول میں گھوڑا چھوڑا تو گھوڑے کو فریش پانی، گھاس اور عمدہ چیزیں کھانے کو ملیں، تو گھوڑا تو بہت خوش ہو گیا، خوشی سے مچلنے لگا۔ اس ملک کے بادشاہ نے جب لکڑہارے کے گھوڑے کو دیکھا تو اسے بہت خوبصورت لگا، لکڑہارے کا گھوڑا اسے پسند آ گیا۔ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ جنگ میں یہ گھوڑا نہیں جائے گا، یہ اس کی پسندیدہ گھوڑا ہے۔ جب میدان جنگ لگا تو گھوڑے سارے چلے گئے، لکڑہارے کا جو گھوڑا تھا وہ ادھر ہی رہا۔ جب واپسی پہ جنگ کے بعد گھوڑے واپس آئے تو کسی کو تیر کی برسات، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو کسی کا سر نہیں تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر گھوڑے کے دل سے آہ نکلی اور وہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ روکھی سوکھی کھا لیتا تھا پر چین سے تو تھا، ادھر مجھے دن رات موت کی کشمکش رہے گی۔ تو یہ سوچ کر گھوڑے کی دن بدن حالت خراب ہوتی گئی اور وہ کمزور ہوتا گیا۔ بادشاہ کی طرف سے جب اس گھوڑے کی کمزوری کی وجہ دریافت کی گئی تو بتایا گیا اس کی خوراک بھی اچھی ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، لیکن یہ خود بخود کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
تو ان کے دل میں اس کی رہائی کا احساس پیدا ہو گیا کہ اس کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے اپنے خاص ملازم کو بھیجا کہ جاؤ اس گھوڑے کو رہا کر دو۔ جوں ہی اس گھوڑے کو رہا کیا گیا تو وہ مایوس ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے پہلے والے غریب لکڑہارے کے پاس پہنچ گیا، اور لکڑہارے نے اپنے گھوڑے کو واپس پا کر خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ کی ذات جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہو۔